السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل پارہ نمبر 19 آیات مقدسہ نمبر 41 تا 44 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور آپ کی رٹ تمام مخلوقات پر اللہ رب العزت نے آپ کو جو امتیازی خصوصیات سے نوازا تھا، اس کی تفصیلات ہم سن رہے ہیں۔ اور پھر ایک اہم واقعہ جس میں ایک ملک میں ایک عورت حکومت کرتی ہے، اور وہ ملکہ بڑی سمجھدار خاتون ہے، لیکن وہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ اس کی قوم سبا جو ہے وہ آفتاب پرست ہیں۔ ان کے حوالے سے جب معلومات ملیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط لکھا، اور بطور نبی، بطور حکمران، بطور سیاسی رٹ کے یہ ضروری ہے کہ پہلے دعوت دیں، تو آپ نے دعوت دی۔ اس دعوت پر ملکہ نے اپنے درباریوں کے ساتھ، حکمران پارٹی کے ساتھ، اپنی اشرافیہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ گزشتہ درس میں اس کی تفصیلات ہم سن چکے ہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے لیے کہ یہ واقعی کوئی بڑی ہستی ہے، کوئی اللہ کا نبی ہے، کیونکہ خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا تھا، یا کوئی دنیا دار بادشاہ ہے، مختلف تحائف بھیجے۔ ان کی تفصیلات بھی ہم سن چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام تحائف واپس کر دیے اور پیغام بھیجا کہ مقصد تحائف کا حصول نہیں ہے، یعنی دنیا داری نہیں ہے، مقصد تو اللہ کی پہچان پیدا کرنا ہے، خدا شناسی ہے۔ لہذا شرک اور کفر سے باز آ کر اللہ کو ماننے، مسلمان ہو جائیں، تو ہمارا تو آپ سے کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ ورنہ پھر جب اللہ رب العزت کی رٹ کو غالب کرنے کا وقت آئے گا تو پھر ظاہر ہے ہم حملہ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ پر غلبہ ہوگا، اور غلبے کی شکل میں پھر کیا ہوتا ہے، فساد بھی ہوتا ہے، انتشار بھی ہوتا ہے،
آپ کو مغلوب کیا جائے گا، آپ کے سرداروں کو اور آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ ملکہ بلقیس بہت سمجھدار خاتون ہیں، تمام تر حالات کا جائزہ لینے کے بعد وہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں خود سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ وہ آئی اور یہ جو فاصلہ ہے فلسطین سے لے کر بیت المقدس تک ایک جو پرندہ اڑتا ہے جیسے ہدہد ہی ہے، تو اس کی اڑان کے لحاظ سے 1500 میل کا تقریباً یہ فاصلہ ہے۔ تو وہ آتی ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور جب ایک دن کے فاصلے پر ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی رٹ کو، اپنی نبوت کو، اور اسی طرح چونکہ وہ بادشاہ عورت ہے، ملکہ ہے، اس کی ذہنی اور نفسیاتی طور پر اس کی مغلوبیت کرنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے آپ نے کچھ چیزیں کی۔ ایک تو یہ کیا کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے منگوا لیا۔ پچھلے درس میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ وہ تخت لانے والے ایک روایت کے مطابق تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں، جنہوں نے آنکھ جھپکتے ہوئے تخت سامنے پیش کر دیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ائمہ حضرات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آپ سے بڑا علم رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے فرمایا علم من الکتاب۔ تو یہ مختلف روایات ہیں، لیکن جو بھی ہو وہ اگر صحابی ہیں تو وہ کرامت ہے ان کی، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا پچھلے درس میں۔ اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں تو یہ ان کا معجزہ ہے اور حکم اللہ کا ہے۔ نبی بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو بظاہر کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا، تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تخت سامنے موجود تھا، جب تخت آ گیا تو قال نکروا لها عرشها، آیت مقدسہ نمبر 41 میں اللہ رب العزت رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت میں تبدیلیاں پیدا کر دو، یعنی کچھ چیزیں اکھیڑ کے ادھر لگا دیں، کہ ادھر کی ادھر لگا دیں، اور اس کا رنگ روغن دیکھ لیں، اس میں آگے پیچھے کر دیں۔ ننظر اتہتدی، اب ہم دیکھیں گے کہ اس خاتون میں کتنی ہدایت ہے، سمجھداری ہے۔ ام تکون من الذین لا یہتدون، یا کہ وہ ایسی ہے جن کو سمجھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کو، اور پھر اس وقت کے جو معروضی حالات ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے بارے میں جو علم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوشحال ملک ہے اور سمجھدار خاتون ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے ہیں، جنگجو بھی ہیں، وسائل بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہیں۔ اسی حوالے سے پھر مکالمہ، مذاکرہ یا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس میں تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ فلما جاءت، بس جب وہ ملکہ پہنچی، ملکہ بلقیس، قیل ہکذا عرشک، اس سے سوال کیا گیا کہ یہ آپ کا عرش ہے؟ قالت، کہنے لگی کہ انہ ہو، گویا کہ وہی لگ رہا ہے۔ یعنی مختصر یہاں جملے ہیں جس میں اس ملکہ سے جب سوال کیا گیا کہ یہ عرش آپ کا ہے، اور وہ سمجھدار خاتون تھی، سمجھدار ملکہ تھی، اس نے انکار بھی نہیں کیا اور اس طرح کا اقرار بھی نہیں کیا، اور کہا کہ گویا کہ وہی لگتے ہیں۔
وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، کہنے لگی ہمیں تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں علم ہو چکا ہے اور ہم اس کی فرما بردار ہیں، ہم تو اس کی اطاعت کرنے والی ہیں، اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، جو تبدیلی کی گئی ہے اس تبدیلی کی کیا ضرورت تھی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس سطح کا مکالمہ، اس سطح کا ماحول پیدا کرنا ہے جو بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی جگہ پر بھی کسی سے جو گفتگو کی جاتی ہے یا دلائل دیے جاتے ہیں تو اس شخص کے جو مقابلے میں شخص ہوتا ہے اس کے علم، اس کی نفسیات، اس کے ماحول کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے، اس کے مطابق ماحول بنایا جاتا ہے۔ یہ گفتگو کے اصول ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت کی اس رہنمائی سے اور اس واقعہ سے سمجھ آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس درس کو اگلے درس میں مکمل کریں گے، اس گفتگو کو اگلے درس میں مکمل کریں گے، کیونکہ بات چیت تھوڑی سی اور بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے التماس ہے اللہ اس سچی رہنمائی کو سمجھ کر آج کے دور میں ہمیں اپنی زندگی میں اور اپنے قومی اور بین الاقوامی انقلابات اور تبدیلیوں میں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔